गिल की हाई कोर्ट पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान में तसादुम। लीगी कारकुन ने शहबाज गिल पर स्याही फेंक दी, अंडे भी मारे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले कारकुन को हिरासत में ले लिया। अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं। मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे पहले ही मालूम था ये आज कुछ करेंगे। पुलिस ने शहबाज गिल को कड़ी सिक्योरिटी में अदालत पहुंचाया। मीडिया को कमरा अदालत जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ को आइंदा पेशी पर इस्तिस्ना। अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का मरियम नवाज से जवाब तलब। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। मरियम नवाज पेश नहीं हुई तो आप इतना अरसा चुप करके क्यों बैठे रहे? फाजिल जज का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। साल हो गया ना मुझे दोबारा बुलाया है। मैं लाहौर में हूँ, जब बुलाते हैं मैं जाती हूँ। हालांकि ये जितना भी ये इंतकाम का इदारा है जो भी है, फिर भी जब ये बुलाते मैं इनको एक्सपोज करने के लिए जाती हूँ। तो इन्होंने इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला कि मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? 1 साल गुजर गया, नैब ने एक बार भी नहीं बुलाया। हाई कोर्ट में दी जाने वाली दरखास्त मजहक का खेस है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को करप्शन का कोई सबूत ना मिला तो रोना धोना शुरू कर दिया। जाए तो धांधली, जीत जाए तो इंसाफ कहलाता है। फयाजुल हसन चौहान के लफ्जी वार, कहा सारी दुनिया ने इनके पालतू गुंडों को नैब दफ्तर पत्थर लाते और अमन अमान खराब करते देखा। स्केल अपग्रेड करो, तनख्वाहें बढ़ाओ। लेडी हेल्थ वर्कर्स का जेल रोड पर धरना, मुतालिबात के हक में नारेबाजी। जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुलाजमीन भी तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। ट्रैक बंद होने से मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। की नई लहर, जिंदगी एक बार फिर पाबंदियों की नजर। कारोबारी मराकज और दुकानों का वक्त महदूद। स्कूल, इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी आज से बंद। मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, ग्रोसरी स्टोर्स और पेट्रोल पंप पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस, लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जौहर टाउन, वाबजा टाउन, सब्जाजार की गलियां शामिल। इंतजामिया की मुतासरा इलाकों के मकीनों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतजामिया बाजारों और मार्केटों की बंदिश के खिलाफ मुकर्ररा औकात की पाबंदी कराई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत, कहा कोरोना के मौजूदा लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इमरजेंसी की जरूरत है। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मुनीस इलाही का ट्वीट, कहते हैं बच्चों के तालीमी हर्ज पर सिर्फ सरकारी जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। ज़िले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में 21 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। फेज 5 DHA में स्कूल भी सील कर दिया। लगातार सूबे में कोरोना के 1191 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में मजीद 16 हलाकतें, 690 अफराद मुजी वायरस में मुब्तला। एक्साइज में भी कोरोना के वार तेज। SOPs पर अमल न होने से 10 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना में मुब्तला। मुतासरा मुलाजमीन को क्वारंटीना कर दिया गया। शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस की समाअत करने वाले जज अमजद नज़ीर चौधरी की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। फाजिल जज ने अदालती अहलकार में वायरस की तशखीस के बाद टेस्ट कराया था। बागों के शहर की हालत जार, हर सू कचरे के अनवार। दावों के बावजूद लाहौर में जा बजा कूड़ा करकट के ढेर। ताफुन ने शहर की फजा को आलूदा कर दिया। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार। इलाके में सफाई की क्या है सूरत हाल? कचरा उठाया जा रहा है या फिर है बुरा हाल? अपने लाहौर को साफ बनाने के लिए आवाज उठाएं। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे। हुकूमत के बड़े इक़दाम, मुख्तलिफ देहात में अराजी की फर्द और इंतकाल की सहूलत फराहम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 107 देही मराकज़ मॉल को फ़ाल कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरियों को अराजी की फर्द और इंतकाल की सहूलियात देहात की सतह पर मिलेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या नहीं? अवाम फिर परेशान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपए का इजाफा मुतवक्के। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और ओगरा से जवाब मांग लिया। 15 रोज बाद कीमतों के तयन का कोई जवाब नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौके। रियासत पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर के खिलाफ केस की समाअत। LDA में डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान की रिपोर्ट पेश। वजीर आला को कहेंगे LDA में खाली असामियों पर बंदे रखें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिटी अथॉरिटी का इमरान लाशारी के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو توہین عدالت کی درخواست پر جواب جمع کرانے کے لیے 26 مارچ تک کی آخری مہلت دے دی۔ لوکل گورنمنٹ پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، سیکرٹری نور الامین مینگل سے جواب طلب۔ جسٹس شاہد وحید نے ٹھیکیدار رانا شہزاد خالد کی درخواست پر سماعت کی۔ صارفین کے حقوق کا تحفظ ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا صارفین کے حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر پیغام، کہا نئے پاکستان میں کوئی بھی اپنے حقوق سے محروم نہیں ہوگا۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ، کہا پنجاب روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو قرض فراہمی کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا اسپیشل سیکرٹری سکولز کے دفتر کے باہر خاتون سے بدسلوکی کا نوٹس، ذمہ دار ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ سرکاری عملے کو سائلین سے شائستگی سے پیش آنے کی ہدایت۔ یہ بڑی خوشخبری، محکمہ ایکسائز پنجاب نے سٹینڈرڈ نمبر پلیٹس کا اجرا کر دیا۔ مستقل بنیادوں پر نمبر پلیٹس کا اجرا مارچ کے آخری ہفتے سے ہوگا۔ بکنگ محکمے کی ویب سائٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ٹاکو موٹر وے پر تیز رفتار ویگن بے قابو ہو کر الٹ گئی، 8 مسافر زخمی، حادثہ ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ میں برقع پہننے پر پابندی، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد رکن اسمبلی سیدہ زہرا نقوی نے جمع کروائی۔ کسی بھی ملک میں ایسا جارحانہ اقدام قابل مذمت ہے۔ اسپورٹس اینڈ کلچرل فیڈریشن کا بڑا فیصلہ، طاہر محمود کو چیئرمین اسپورٹس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری اور آرگنائزنگ کمیٹی مقرر کر دیا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سی بی کا سابق اور موجودہ کھلاڑیوں کو ہیلتھ اور انشورنس کارڈ دینے کا پلان ہے۔ رمیز راجہ کا ٹویٹ میں سوال، توصیف احمد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ اور موسم بہار اپنا رنگ دکھانے لگا، شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری، ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ کورٹ میں ترک کمپنی کے عہدیداروں کے خلاف مقدمہ کرانے کے کیس کی سماعت کا معاملہ، عدالتی حکم پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی عدالت میں پیشی پر ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ نون لیگی کارکن نے شہباز گل پر سیاہی پھینک دی، انڈے بھی مارے۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے لیگی کارکن کی پٹائی کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر حیات، بتائے گا آج عدالت میں شہباز گل کی پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ جی بالکل، آج وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی شہباز گل جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم پر یہاں پر ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، اور چونکہ یہ خبر میڈیا پر چلی اور نون لیگی کارکنان جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے یہاں پر ان کے خلاف پہلے بھی وہ انصاف عدالت میں بھی اس نوعیت واقعے میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ان کو یہ آسان موقع مل گیا تھا۔ تاہم شہباز گل یہاں پر جب لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو نون لیگی کارکنان ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے احاطہ کے اندر جو ہے وہ شہباز گل کے اوپر سیاہی پھینکی، جبکہ انڈا مارنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہاں پر موجود جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے انہوں نے ان کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے سیاہی پھینکنے والے جو کارکن ہیں نون لیگی اس کی پٹائی کر دی تھی، اور وہ پولیس جو تھی اس نے بھی جو سیاہی پھینکنے والا نون لیگی کارکن تھا اس کو پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ معاون خصوصی شہباز گل جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں ترک کمپنی کے خلاف کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے اخراج مقدمہ کی درخواست کیس میں پیش ہوئے تھے، اور اس دوران کارکنان جو ہیں نون لیگی کارکنان جو انہوں نے ان کے اوپر انڈا پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اور یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد لڑائی جھگڑا اور اس کے اوپر تشدد ہونے کے بعد اس کو پولیس نے فرسٹ ایڈ کا بھی انتظام کیا تھا اور اس کی فرسٹ ایڈ دی گئی تھی۔ لیگی خواتین کارکن جو ہیں وہ یہاں پر نعرے بازی بھی کرتی رہی، پولیس سے الجھتی بھی رہی، جبکہ سابق ایم پی فرزانہ بٹ جو ہے انہوں نے پولیس اہلکار کو تھپڑ بھی مار دیا تھا، جبکہ یہ ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر کے واقعات ہیں سارے۔ صحیح، عمر حیات یہ بتائیے گا کہ شہباز گل کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کا الزام مریم نواز پر لگایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کروایا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے پتا تھا انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ایسا کرنے والے افراد کون ہیں۔ کسی قسم کا ارادہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ پولیس کی حراست میں ہے؟ جی اس حوالے سے جب ان کی میڈیا ٹاک جاری تھی ہم نے ان سے سوال کیا
کہ آپ یہ جو گرفتار جو آپ کے اوپر انڈا پھینکنے والے اور شاہی پھینکنے والے نون لیگی کارکن ہیں، ان کے خلاف آپ جو پولیس کی کارروائی ہے وہ کروائیں گے، مقدمہ درج کروائیں گے. تو اس پر شہباز گل کا کہنا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے، موچی نائیوں پر مقدمے درج نہیں کروائیں گے. یہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا تھا. جبکہ اس سے قبل شہباز گل نے یہ کہا کہ میرا آج مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے لیے جو 1500 روپے کی تنخواہ لینے والا جو صفدر ہے، کیپٹن صفدر، اس کی بیوی کے لیے پیغام ہے کہ جتنے مرضی ہوچے اور کنڈے استعمال کر لو، ہم اس کے آپ کی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل پر سیاہی پھینکی گئی اور انہیں انڈے بھی مارے گئے. عمر حیات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں تمام تر صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. جبکہ میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل نون لیگ والوں پر خوب گرجے برسے. کہا بوکھلائی ہوئی اپوزیشن اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے. پنجابی میں گفتگو شروع کر دی. کہتے ہیں کہ جو لوگ ان پر اپنے کالے کرتوتوں کی سیاہی پھینکنا چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نہیں ہوندے جٹاں دے پتر جڑے ہوندے نے او سینہ ٹھوک کے لوکاں دا مقابلہ کردے نے. او ہائناز دی طرح 10-20-15 مشٹنڈے نال کٹھے کر کے لوکاں دے سیاہیاں نہیں سٹ دے. لیکن چلو ہونے نال لائی پھردے نے جٹاں دا نام تے کی کریے، مننا پینا ہے سانو، کوئی نہ کوئی دیت تے سانو کرنی پینی. انہوں نے کیا کہ جی سول کوڈ دے وچ ڈاکٹر صاحب آن گے تے اسی انڈیاں دے نال اور اسی سیاہی دے نال انہاں دا جڑا ہے او انہاں دا استقبال کران گے. تسی میرے تے سیاہی سٹو، تسی اپنے کالے کرتوتاں دی کوئی شے وی میرے تے سٹو، جٹ دا پوت ہے تہاڈی منجی پیڑھی اتھوں تک ٹھوکاں گا کہ تہاڈیاں نسلاں یاد رکھیں. چیئرمین نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ کا مریم نواز سے جواب طلب. سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی. مریم نواز پیش نہیں ہوئی تو آپ اتنا عرصہ چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ فاضل جج نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے. ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ سماعت کو 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ فاضل جج کی جانب سے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا گیا کہ مریم نواز پیش نہیں ہوئی تو آپ اتنا عرصہ چپ کیوں بیٹھے رہے ہیں، آپ کی جانب سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی.